اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية فاضلة غير مؤلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون والكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وناشرة ولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم العائبة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس أم أبيها السيدة فاطمة سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ظلمت الصلوات اللهم صل على محمد وآل ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. پاک آزادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. بانیانی مجالس حاضرین مجالس کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے. ہمیں میرا مولا معرفت آل محمد نصیب فرمائے. موت سے پہلے مرنے سے پہلے قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے. وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. بانیان کی طرف سے استدعا ہے کہ ایک مومنہ شاہد بانو بنت سید منظور حسین ان کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ مولا ان کے درجات میں. اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفری ہماری تمام کے درجات میں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ملی کہ ممکن حد تک بلند صلوات گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ زاریات جس میں خداوند متعال انسان کا مقصد خلقت بیان کر رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور نہ میں خلق کرتا جن کو اور نہ انس کو اگر میں نے اپنی عبادت نہ کروائی. تو خدا نے اپنی ساری مخلوقات میں سے یا جنات کا تذکرہ کیا یا انسانوں کی بات، جبکہ وہ صرف ان دو مخلوقات کا خالق نہیں ہے. باقی بھی ساری اللہ ہی کی مخلوقات ہیں، لیکن اسے بغاوت کا خطرہ ان دو مخلوقات سے. کیونکہ جنات ان کی خلقت میں بھی آگ ہے اور عناصر اربع میں بھی آگ. تو شر کا خطرہ انہی دو مخلوقات سے تھا اور خدا نے انہیں معمور کر دیا کہ تم میری عبادت کرو. ماشاءاللہ. مقصد تخلیق کائنات، مقصد خلقت انسانی، انسان کے اس پیکر کو، انسان کے اس بدن کو بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت. خدا نے مقصد انسان کی خلقت کا عبادت رکھا اور مرکز عبادت صرف اپنی ذات کو بنایا. مقصد تخلیق انسان عبادت اور مرکز عبادت صرف وحدہ لا شریک، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا.
یہ اللہ انسان کو جو بار بار کہہ رہا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرنا کسی کے سوائے میرے، یہ خدا انسان کو کمتر نہیں کر رہا، اس میں بھی اللہ انسان کی عظمت بیان کر رہا ہے، اس میں بھی خدا چاہتا ہے کہ انسان کی عظمت بیان ہو، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کو نہ چھکنا، تمہیں ضرورت ہی نہیں کسی کو چھکنے کی، کیونکہ میرے علاوہ اگر تم کسی غیر کو سجدہ کرو گے تو وہ مخلوق ہوگی، میرے علاوہ تم جسے بھی سجدہ کرو گے وہ مخلوقات میں سے ہوگا، تم پتھر کو سجدہ کرو گے تو جمادات مخلوقات میں سے، تم سورج کی پوجا کرو گے تو وہ مخلوقات میں سے، تم درخت کو سجدہ کر دو گے تو یہ مخلوقات میں سے، مخلوق کو نہ سجدہ کرنا، اس لیے کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، جب میں نے تمہیں مخلوقات سے ہی اشرف کر دیا ہے، افضل کر دیا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرنے کی کہ اعلیٰ ہو کے ادنا کو سجدہ کرو؟ اب اگر تم خود اپنے آپ کو ذلیل کروانا چاہو تو تمہارا مقدر ہے، ورنہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے علاوہ تم جسے بھی سجدہ کرو وہ مخلوق ہوگی، اور یہ میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ اپنے سے کمتر کو سجدہ نہ کرنا، سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا، اللہ نے عبادت کے مرکزی تصورات میں ایک چیز رکھ دی کہ جس کی عزت کرنی ہو پہلے شرط ہے کہ وہ تم سے افضل ہو، تصور عبادت میں سے جس کی بھی تعظیم کرنی ہے وہ تم سے ہم 2 رکعت کی نماز پڑھانے کے لیے اگر کسی کو مصلی عبادت پہ لے کے آتے ہیں تو یہ عزت دیتے ہیں کہ وہ ہم سے افضل ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ 2 رکعت کی نماز پڑھانی ہے، اچھا دیکھے بھئی کسی کو دیکھا کہ ایک بالکل نوجوان ہے، 20 سال کی اس کی عمر ہے، لیکن اس نے 20 سال میں سے اپنی زندگی کا زیادہ وقت جو ہے وہ حصول علم دینیا میں گزارا ہے، اسے لا کے مصلی پہ کھڑا کیا کہ بے شک یہ بچہ ہے لیکن اس کی زندگی کا جو بہترین حصہ ہے وہ علم کے لیے گزرا ہے، ابھی وہ مصلی پہ آیا تھا، یا پچھلی صف میں چند بوڑھے لڑ پڑے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بچہ مصلی پہ آ گیا، یہاں عمر کا تقابل ہے، ہم اسے مصلی دے رہے ہیں اس کے علم کے لیے، تو بات تو جھگڑے کی ختم ہوگی، 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے اگر صاحب علم ہونا شرط ہے تو محمد کے منبر پہ بیٹھنے کا اب خدا کہہ رہا ہے کہ نہ سجدہ کرنا کسی کو کیونکہ میں نے تمہیں اشرف بنایا، بسم اللہ، خدا کہہ رہا ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو، میری عبادت تم، میں اپنی بڑائی کے لیے تم سے عبادت نہیں کروا رہا، یہ نہیں کروا رہا کہ تم سجدہ کرو گے تو میں اللہ بنوں، تم نہ بھی سجدہ کرو تو میں اللہ بنوں۔ بڑا بہترین جملہ کہنے لگو اہل زبان کے لیے، خدا کہہ رہا ہے تمہاری عبادت سے میں معبود نہیں بنوں گا، ہاں میری عبادت سے تم عبد بن جاؤ۔ مجھے معبود نہیں بنائے، یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ جو صاحب شرف ہو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے عزت کرے؟
شب قدر میں کوئی ساری رات سوتا رہے تو وہ پھر بھی شب قدر ہے. اور کوئی ساری رات عبادت کرتا رہے تو وہ پھر بھی شب قدر ہے. شب قدر کی فضیلت میں فرق عبادتوں سے نہیں بنتا. ہم اس رات میں جاگنے والا صاحب عزت ہو جاتا ہے. رات کی فضیلت میں فرق نہیں پڑتا کہ رات کے فضائل یہ ہوں گے کہ زیادہ لوگ جاگیں گے تو وہ شب قدر ہے. رسول کو ساری دنیا رسول مان لے تو رسالت کے عہدے میں کوئی فرق آ جائے گا. اللہ کو ساری دنیا سجدہ کر دے تو اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے جو الہی عہدے ہوتے ہیں انہیں مخلوقات کے ماننے سے عزتوں میں فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا بھی علی کو چھوڑ دے سارا مدینہ بھی علی کی بیعت کر لیتا تو پھر مولا علی کے اختیارات میں کتنا اضافہ ہوگا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیونکہ پوری کی پوری 5 مدرسے سید الساجدین ایسے نئے زاویے جو اس سے پہلے منبر پہ استعمال نہ کیے. خداوند متعال نے کہا کہ میں تم سے عبادت کروا رہا ہوں تمہاری بڑائی کے لیے تاکہ تم عبد بنو. دیکھیں عابد بھی عبادت گزار کو کہتے تھے شہباز اعظم جناب وزیر رضا علیہ السلام اور عبد بھی عبادت کرنے والے کو. ہمارے اردو میں الفاظ کی کمی تو ایک لفظ عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم اہل عرب سے جا کے پوچھیں گے کہ عبد اور عابد میں فرق کیا ہے تو وہ بڑی بہترین اس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عابد اس سے کہتے ہیں جو عبادت گزار ہو. میں عرب کی زبان سے ان کی اہل زبان اہل عرب ان کی لغت سے عبد کی تعریف پڑھی. وہ کہتے ہیں عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت گزار. عبد اسے کہتے ہیں جو آبائی عبادت گزار ہو. یہ لفظ آبائی اردو میں بھی استعمال ہو. یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے. یہ تجارت ہم آبائی کرتے ہیں. آبائی تجارت یہ لفظ آبائی کہہ دیا تو پتہ چل گیا کہ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا اس کا دادا بھی یہی کرتا تھا. اس کا مطلب جو تجارت آبائی ہو وہ باپ بھی کرتا ہے اور دادا بھی کرتا ہے. اور جو عبادت آبائی ہو اس کا مطلب ہے کہ باپ بھی عبادت گزار ہے دادا بھی عبادت. اس نے اب عبادت شروع نہیں کی. یہ ہمیشہ سے عبادت گزار جو ہمیشہ سے عبادت گزار ہو اسے عبد کہتے ہیں. یہ پہلے سے عبادت گزار نہ ہوتے تو باپ عبداللہ کیوں ہوتا. ابھی مکہ والوں کے پاس تو اللہ کا تصور آیا ہی ابھی تو رسول اللہ نے نبوت کی ہے تو باپ عبداللہ کیسے ہوا. اس کا مطلب مکہ والوں کے پاس ابھی اللہ کا تصور نہیں پہنچا تھا. یہ خاندان تب بھی اللہ کی عبادت کرتا اور یہ عبدیت جو ہے اللہ کا عبد ہونا یہ عہدہ نہیں ہے یہ فضیلت ہے. سبحان اللہ. اور بعض اوقات فضائل جو ہوتے ہیں وہ عہدے سے بہتر ہوتے ہیں. میں اس کی اتنی بڑی دلیل دے کے جاؤں گا کہ اس کے بعد کسی کو کچھ بھی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں. عبدیت فضیلت ہے رسالت عہدہ ہے اور یہ فضیلت جو ہے یہ عہدے سے افضل ہے. کتنا بڑا عہدہ ہے اللہ کا رسول ہونا اس سے افضل ہے اللہ کا عبد ہونا. اب سر ہلائے میں دلیل دینے لگا. ہم نماز میں گواہی دیتے اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. ہم نے فضیلت کی گواہی پہلے عہدے کی گواہی. یہ تیرا عبد ہے اور تیرا رسول ہے. اور خداوند متعال نے جب
رسول کو پورے قرآن میں یاسین، مزمل، طٰہٰ، مدثر، الکبار سے پکارا، بے شک اتنے ناز سے پکارا، لیکن جب رسول کو معراج پہ بلایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج رسالت کو نہیں ہوئی تھی، عبدیت کو ہوئی تھی۔ معراج رسالت کو نہیں ہو رہی، عبدیت کو ہو رہی۔ یہ جو معراج پہ جا رہا ہے یہ رسول نہیں جا رہا، یہ اللہ کا عبد جا رہا ہے۔ معراج عبدیت کو ہوتی ہے، عبدیت اسے کہتے ہیں جو آبائی عبادت گزار ہو۔ کہاں جا کے زمانے کو سمجھائیں کہ عابد کسے کہتے ہیں، عبد کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں۔ عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت کرے، عبد اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے عبادت گزار ہو، معبود اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے عبادت کے لائق ہو۔ اس کا مطلب عابد عبادت کرنے والا، عبد عبادت گزار ہمیشہ سے رہنے والا، معبود جس کی ہمیشہ سے عبادت ہو۔ ایک تصویر میں تینوں رخ دکھاتا ہو۔ مدینے کی مسجد نبوی تھی، عابد صفے باندھے ہوئے کھڑے تھے، عبد مصلی پہ نماز پڑھا رہا تھا، معبود کا سجدہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی سجدے میں عبد گیا، پیچھے ہی سجدے میں عابد گئے۔ یہ پردہ اٹھا، ایک شہزادہ صفوں کو چیرتا ہوا عبد کی پشت پہ آگے بیٹھا، عابد پیچھے رہ گئے، عبد نیچے رہ گیا، معبود اوپر رہ گیا۔ آوازیں کدر رہی، حسین ابھی اٹھ جانا، میں دنیا کو تیرا عہدہ بتاؤ، تو ہے ابا عبد اللہ۔ عبدیت، افضلیت، فضائل مصطفیٰ کا رسول ہے لیکن اللہ کا عبد ہے۔ ہم نے معراج میں عبد کو بلایا جو عبدیت پہ ناز کر رہا ہے۔ رسول بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، ناز کس پہ؟ عبدیت۔ اب یہیں پہ ایک سنا سنایا جملہ سنا۔ مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، یا علی آپ کے پاس کون سی ایسی فضیلت ہے جس میں بڑا ناز ہے؟ فرمایا انا عبد من عبید محمد۔ یہاں بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ اردو الفاظ میں معنی کی کمی، یہاں پر عام ترجمہ، کیونکہ عبد غلام کے لیے بھی استعمال، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام نہیں، من عبید محمد، ان میں سے ہوں، میں ویسا عبد ہوں جیسا محمد اس کے عبدوں میں سے عبد۔ اب معراج عبدیت، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج، نماز ہے اللہ سے عبادت کا عملی مظاہرہ۔ اللہ کی فرادہ عبادت، فرادہ نماز، اجر اور جماعت کے ساتھ، فضیلت کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ خدا کہتا تنہائی میں عبادت کرو گے اجر دوں گا، فضیلت اب دوں گا جب مجمع میں کرو گے۔ کیونکہ نماز کے تصورات میں سے نماز کا ایک مرکزی بنیادی نقطہ ہے غرور انسانیت کا خاتمہ۔ اکڑ کے چل، سینہ چوڑا رکھ، لیکن ایک وقت اپنی پیشانی اور زمین پر رکھ۔ اکیلے میں پیشانی زمین پہ رکھے گا اور ہے، جماعت میں فضیلت اس لیے دوں گا کہ جماعت میں اور غرور ٹوٹے گا۔ گھر میں نماز پڑھے گا تو صرف پیشانی خاک پہ جائے گی،
جماعت میں اگر نماز پڑھے گا تو تیری پیشانی کسی کے قدموں میں بھی جائے گا. میرے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے مجمع اکٹھا کر کے عبادت کروانے. میری عبادت کروانی تو نے اظہار کرنا ہے مجھ سے قریب ہونے کا, میری قربت کا اظہار کرنا ہے مجمع میں کر. بسم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب اپنی قربت کا اظہار چاہتا ہے مجمع میں چاہتا ہے. یہ مجمع بلانا اللہ کی پسند ہے. جماعت میں آ کے میری قربت کا عملی مظاہرہ. اس لیے اللہ نے 7 دنوں میں ایک دن رکھا جمعہ. جمعہ کہتے ہیں جمع ہونے کو. میرے پاس امام سے کسی نے پوچھا مولا روزے جمعہ کی وجہ اسے جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے عالم الست میں روحوں کو جمع کیا تھا. جس دن جمع کیا تھا وہ دن یہ تھا, اللہ نے روحوں کو جمع کیا تھا. کس لیے 5ویں امام کا فرمان حیات القلوب علامہ مدلسی تفسیر میزان تفسیر قمی تفسیر برہان تفسیر اہل بیت کا زامن مولا روحوں کو جمع کیوں فرمایا تھا؟ فرمایا میرے دادا علی کی ولایت. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ مجمع میں بات ہو. اللہ قربت کے لیے مجمع بلاتا ہے. بسم اللہ. رسول غدیر میں علی کی ولایت کے لیے مجمع بلاتا ہے. نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے, اللہ نے کہا نہ پڑھنا جماعت میں پڑھنا تاکہ یہ اظہار مجمع میں ہو. رسول سلمان کے کان میں بھی علی کی ولایت کا اعلان کر سکتا تھا. یہ بات کان میں نہیں ہوئی, غدیر کے میدان میں ہوئی. ہم بھی گھر بیٹھ کے حسین حسین کر سکتے تھے. مجلسوں میں آنے کے لوگ کہتے بھائی گھر میں بیٹھیں گے, آن لائن بھی تو مجلس سنی جا سکتی ہے. حسین کو آن لائن نظردار نہیں چاہیے, حسین کو لائن حاضر نظردار چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ تم کوئی عمل کرو, اللہ کہتا ہے کہ اپنی نیکی پہ گواہ پیدا کیا کرو. حدیث پیغمبر محمد کل سے منبر پہ نہ رسول کہتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے نیکی کرو تو گواہ پیدا کرو تاکہ زیادہ لوگ تیری نیکی پہ گواہ ہوں. مجمع میں آ کے حسین حسین کیا کرو. ہاتھ نیچے رہ گئے, حلقے میں آ کے ماتم کیا کرو. ایک ہاتھ سے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے انگلیوں کو سینے پہ مار لینا, یہ تمہاری طرف سے تو اجر ہو سکتا ہے. آؤ تاکہ زیادہ لوگ قیامت کے میدان میں گواہی دیں. ہم نے اسے حلقہ ماتم میں دیکھا ہے, ہم نے اسے مجلس شبیر میں دیکھا. بڑا بہترین جو نازل بھائی کہنے لگا, ان 8 بندے کہتے نماز اللہ کی, نماز جماعت اللہ کی قربت کا عملی مظاہرہ. مجلس حسین نماز عشق حسین, اس کی بھی باجماعت فضیلت ہے. اس کی بھی باجماعت عبادت ہے ہی آل بیت کے ماننے والوں. رسول فرماتے ہیں عبادت ہے معرفت کی شاخ. عبادت وہ دروازہ ہے جو تمہیں معرفت کا تک لے کے جاتا ہے. عبادت کے دروازے سے گزرو تاکہ معرفت کا مدد. ہم عبادت دیتے ہی اسے ہیں جس کو معرفت دینی. جو عبادت پہ آ کر رک گیا اور اس نے معرفت کو نہ جانا, سمجھو کہ اس نے عبادت کے مزے کو چکھا ہی جاتا. اب عبادت ہے ہی علی والوں کے لیے.
اور حسین کا اللہ قیامت تک کے حالات دیکھ رہا، خبر تھی کہ ہم عبادت کو وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں عبادت مقصد بنے گا، مرکز ٹھہرے گا۔ اب اس دور کا تقاضا یہ، اس دور کا سوال یہ ہے، نماز یا عزاداری؟ جماعت یا ماتم؟ اب اسی ایک سوال نے دو گروہ کیے، نماز یا ماتم، ان دونوں لفظوں میں سے یا نکال دو۔ یا نکالو گے جواب سوال میں آ جائیں گے۔ کس نے کہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں آپ کے لیے آپشن ہو کہ آپ ان میں سے ایک چنیں گے؟ یا نکال دو گے، سوال سے خود جواب دے دیں گے۔ تو اس لیے آج خبر تھی کہ عزاداری عبادت سے ٹکروانے کی کوشش کی جائے گی، عزاداری کو عبادت سے ٹکرایا جائے گا، اس لیے اس نے اہل بیت میں سے سب سے بڑے عزادار کو زین العابدین بنایا۔ تقریر اب شروع ہوئی، اب اس لمحے سے خمسہ شروع ہوئی۔ اسے خبر تھی عزادار چاہے گا کہ میں اپنی عزاداری کی بنیاد پہ عبادت کو پیچھے چھوڑوں، اور عبادت گزار چاہے گا کہ اپنے سجدوں کی کثرت سے عزاداری کو پیچھے چھوڑوں۔ اس نے اہل بیت میں سے سارے عبادت گزار ہیں، زین اسے بنایا۔ کیونکہ یہ ہے حسین کا پہلا عزادار، یہ وہ عزادار ہے جس نے عزاداری کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ اب جب یہ سامنے کھڑا ہوگا اور تم قیامت والے دن سجدے لے کے جاؤ گے اور جا کے اس سے کہہ دو کہ صرف سجدے ہیں، عزاداری تو کچھ بھی نہیں تھی، تو سجدے قبول کرنے کے لیے سید الساجدین کھڑا ہے۔ تم ماتم لے کے جاؤ گے کہ نہیں ہم صرف عزاداری لے کے آئے ہیں، عبادت کی ضرورت نہیں تھی، تو سامنے زین العابدین عزادار کی صورت میں کھڑا۔ اس میرے مولا نے معیار عبدیت کو عملی طور پہ زمانے کے سامنے متعارف کروایا۔ بسم اللہ، بڑا خاص موضوع ہے، اور میں نے پہلی تقریر کا والی تقریر میں کہا تھا کہ اس امام کی زندگی پہ بات کرنا اس لیے دشوار اور کٹھن، یہ نہیں ہے کہ فضائل اور مناقب میں کوئی کمی، بسم اللہ، اتنے ابواب ہیں، اتنے رخ ہیں اس موضوع پہ، یہ 5 مجلس سے کچھ بھی نہیں ہے، اشرے پڑے ہیں، لیکن کٹھن اس لیے ہے کہ نئی بات مجمع کو خاموش کرتی ہے، اور خطیب خاموش مجمع میں پڑھنے کی عادی نہیں، تو اس لیے وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں یہ رسک لے رہا ہوں۔ بالکل آپ بالکل خاموش ہو جائیں، بالکل بھی خاموش ہو جائیں، امام کل ایمان نعرہ تاکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات نئی نوجوان میں نے کل والی مجلس میں کہا تھا کہ اس مولا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مولا کی زندگی میں کیونکہ صرف اس مولا کے لیے 2 لفظ، روتے تھے، بیمار تھے، بہت زیادہ مصائب برداشت کیے، ختم۔ ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ جو اس مولا کی ایک تصویر، ایک تصور ابھرا ہوا وہ یہی ہے کہ ایک رونے والا، ایک ایسا امام جس نے ساری زندگی مصیبت برداشت کی، بے شک مصائب برداشت کیے، لیکن ہمیشہ سب سے زیادہ مصائب وہ برداشت کرتا ہے جس میں سب سے زیادہ مصائب برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میرے مولا کی زندگی جو ہے 38 ہجری 5 شعبان المعظم یا 15 جمادی الاول، یہ مولا دنیا میں تشریف، والدہ جناب شہر بانو صلوات اللہ علیہ
جلدی جلدی میں چاہتا ہوں کہ اگلی 3 مجلسیں جو ہیں اس میں مولا کی زندگی کی تحریکیں پڑھنی ہے، جناب زید پڑھنا ہے، جناب شہربانو. اس کے لیے 2 طرح کی روایات ممبر سے بیان کی جاتی. پہلی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ دوسرے خلیفہ کے دور میں جب ایران کو فتح کیا تو اس میں سے کچھ جنگی قیدی ہے تو اس میں سے 2 بیویاں. یہ روایت مردود ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ دوسرے خلافت کے دور میں مانا جائے تو پھر یہ 17 ہجری ہے، اور 17 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ 12 سال ہے، اور محمد بن ابی بکر کی 6 سال. تو 6 اور 12 سال کی حیات طیبہ میں امام حسین کی کوئی شادی سعادت ہے. یہ دوسری خلافت کے دور میں نہیں، یہ 36 ہجری کا اوائل تھا. مولا امیر المومنین تب سے خلافت میں بیٹھ چکے اور قادسیہ اور مدائن کے علاقوں میں بغاوت پھیل رہی تھی. مولا نے وہاں پر ایک لشکر بھیجا، بغیر قتل و غارت کے وہاں سے کچھ لوگوں کو قید کر کے لایا گیا. شاہی خاندان کی، شاہ ایران کی جو شاہی خواتین تھی انہیں باعزت طور پہ مولا امیر المومنین کے پاس پہنچایا. بسم اللہ بسم اللہ. مولا امیر المومنین نے ان کا استقبال کیا. ماشاءاللہ. استقبال کرنے کے بعد مولا نے فرمایا کہ حکم رسول ہے کہ جس عورت کا تعلق شاہی خاندان سے ہو اسے اس کے مطابق عزت دی جائے. تم ہماری مہمان ہو تو اب میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے اپنے رستے کا انتخاب کر سکتے. وطن جانا چاہو سواری کا بندوبست، مدینے رہنا چاہو گھر کا انتظام، بہترین سے بہترین گھر میں شادی کرنا چاہو علی انتظام کرے. پہلی شہزادی جو بڑی تھی اس نے چادر کے نیچے سے بول کے کہا آپ کی تیسری شرط ہمیں منظور ہے، لیکن بتا سکتے ہیں کہ کیا اس قرۂ ارض میں آپ سے بہترین خاندان کوئی ہے؟ آپ کی تیسری شرط ہمیں منظور ہے، نہ وطن جانا چاہیں گے نہ سکونت کے لیے کوئی گھر چاہیے. اگر آپ سے بہتر کوئی قرۂ ارض پہ خاندان ہے تو یقیناً آپ انتخاب، ورنہ بطور ولی آپ کو اجازت. مولا امیر المومنین کی آواز آئی تو پھر میں آپ کے جواب سے اتنا مطمئن ہوا. یہ لہجہ، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ وصف ہے کہ ہاشمیوں کے ہاں خواتین گفتگو ایسے کریں. میں تمہیں منسلک کرتا ہوں اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنے بیٹے حسین ابن علی کے لیے تجھے. حسین ابن علی کا نام آنا تھا. اس شہزادی نے پردے کے اندر سے آواز دے کے کہا جن کا نام آپ آج لے رہے ہیں 3 مہینے پہلے مجھے رسول نے اس کا نام بتا دیا. بڑی شہزادی نام شہربانو. بسم اللہ. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم آپ کا نام تبدیل نہیں کریں گے. شہربانو ایرانی نام تھا، فارسی نام. مولا فرمایا تمہارا نام تبدیل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم اسے عربی میں تبدیل کریں گے تو شاہ زنان بنے گا، اور یہ ایک ہی خاتون کا نام. یہ شہربانو ہے لیکن کسی عام شہر کی نہیں، بانو ملکہ کو کہتے ہیں. یہ اس شہر کی ہے جس کے دروازے کا نام علی ہے. چھوٹی بہن خولا فرمایا ہم تمہیں اپنے دوسرے بیٹے محمد بن ابی بکر کے لیے تجویز کرتے. جناب خولا کا عقد جناب محمد بن ابی بکر سے، جناب شہربانو کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام. یہ وہی بی بی خولا تھی جن کے ہاں حضرت قاسم کی آمد، اور انہی جناب قاسم کے ہاں ایک بیٹی جناب ام فروہ پیدا ہوئی، اور پھر وہی ام فروہ ہمارے 6 امام کی ماں بنی. جناب شہربانو 38 ہجری 5 شعبان گود میں علی بن حسین ہے. میں تاریخ کو یوں لمحوں سے گزر جاؤں. مولا امام حسین علیہ السلام کے گھر جب پہلے بیٹے کی آمد ہوئی تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اس بیٹے کو اٹھایا، جہاں نماز شب پڑھتے تھے اس مصلی پہ جا کے اس بچے کو لٹانے کے بعد کہا میرے
میرے مالک یہ تیرا دیا ہوا پہلی نعمت ہے، پہلا تحفہ ہے، میں تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین محراب عبادت سے واپس پلٹ گھر واپس پلٹے، جناب شہربانوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا دیا تھا، فرمایا اللہ کی راہ میں نظر کر دیا کیونکہ میں نسل ابراہیم میں سے ہوں۔ ہمارے ہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کی جاتی ہے جو سب سے پیاری ہے، لہٰذا یہ بیٹا میں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو نظر کر دیا، اللہ کو نظر کر دیا ہے۔ اگلے 3 دن اور آؤں گا، حوالے جو بھی ریفرنس چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا امام حسین کتابیں کہتی ہیں کہ مسجد میں محراب میں مصلی پر رکھ کے آئے تھے، میں نے اللہ کو دیا۔ بسم اللہ۔ یہ کہہ کے حسین گھر آ کر علی گھر سے مسجد میں چلے گئے۔ حسین نے اللہ کو دیا تھا، ید اللہ نے وہاں سے اٹھایا۔ مظہر پروردگار نے، ولی مطلق نے، زمین پہ الہی نمائندے نے اس شہزادے کو اٹھایا اور اپنے پاس لے آئے۔ یہ تذکرہ ہے، یہ بات ہے کوفہ کی۔ کوفہ ہی میں مولا زین العابدین کی آمد۔ مولا امیر المومنین نے 2 سال امام علی زین العابدین کو خود پالا ہے، جیسے مصطفیٰ نے پہلا علی پالا تھا۔ اس علی نے اختیار محمدیت استعمال کرتے ہوئے اس دوسرے علی کو اپنی گود میں 2 سال میرے مولا سینہ علوم توحید میں پلے۔ دعا نکلتی ہے دل سے، اس میرے مولا کے نام کے ساتھ مذہب جعفریہ میں صحیفہ سجادیہ مشہور ہے۔ دعائیں ہر امام نے کی ہیں لیکن زیادہ مشہور دعائیں ہوئی ہیں سید الساجدین کی۔ بڑا بہترین استعارہ ہے، اگر کوئی سمجھ سکے ڈاکٹر صاحب، دعا نکلتی ہے دل سے، اس میرے مولا کے نام سے زیادہ دعائیں منسوب ہے یہ علی کے دل کی آواز سینے پہ لیٹ کے سنتا تھا۔ یہ جانتا تھا، یہ جانتا تھا کہ اللہ سے گفتگو کیسے، اللہ سے باتیں کرنا علی کے سوا کس کو۔ پیر عزیز شادی 99 نام مسلمانوں کو آج ملے ہیں اللہ کے، 99 100 بھی پورے نہیں کیے، 99 نام ہے۔ ابھی اسی مسجد سے مفاتیح الجنان لے کے اور دعائے جوش الکبیر اٹھاؤ، 1000 نام اللہ کا علی نے دیا۔ 1000 مسلمانوں کے پاس 99 1000 نام اللہ کا۔ دعا ہوتی ہے دل سے، علی کے دل کی باتوں کو سید الساجدین سینے پر سنتے۔ 2 سال مولا امیر المومنین کے پاس، 40 ہجری مولا امیر المومنین کی مسجد میں شہادت۔ مولا امیر المومنین نے بوقت شہادت علی زین العابدین کو امام حسن کی گود میں دیا۔ 10 سال اس شہزادے کی پرورش امام حسن نے، کیونکہ یہ اپنے زمانے کا علی تھا اور ہر علی کو اس دور کی حجت پالتی ہے۔ میں تو پڑھے جا رہا ہوں، میں تو کہہ کے میں چلتے ہوئے۔ اب یہ مولا حسین کے پاس، بیٹے تو حسین کے، جب تک امامت علی تھی علی کے پاس، بسم اللہ۔ اگلے امام امام حسن، کیونکہ علی تھا، علی پالنے کے لیے حجت کی گود۔ 10 سال امام حسن کے پاس، امام حسن علیہ السلام کے بعد پھر مولا امام حسین کے پاس۔ اس میرے مولا کی زندگی کا پہلا خاصہ یہ ہے، اس نے 3 اماموں کے ساتھ زندگی گزاری۔
خاصیت میرے شہنشاہ کے پاس یہ ہے، اس نے 6 ظالم ترین بادشاہوں کا دور دیکھا۔ سب سے زیادہ اہل بیت کو اذیت دینے والا خاندان، خدا اس پہ لعنت کرے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے خاندان بنی امیہ کا دور اکیلے امام نے دیکھا۔ کسی امام نے پوری نسل بنی امیہ کا دور نہیں دیکھا، کسی امام نے پورا دور نہیں دیکھا، کیونکہ جب دنیا میں آئے مولا علی کے پاس تھے، معاویہ بن ابو سفیان کا دور، اس کے بعد اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ، 20 سال معاویہ بن ابو سفیان کے، پھر اس کے بعد 3 سال 14 مہینے 8 دن یزید ابن معاویہ، 14 ربیع الاول 64 ہجری 3 نومبر 883 عیسوی کو یہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد 40 دن کے لیے معاویہ ثانی یزید کا بیٹا، جو تخت خلافت پہ آ لیکن خلافت کو قبول نہ کیا، زہر دے کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 9 مہینے مروان بن حکم کی، پھر اس کے بعد 22 سال عبد الملک بن مروان کی، 12.5 سال ولید ابن عبد الملک۔ یہ پورا دور ایک امام نے دیکھا۔ معاویہ کے دور میں امامت کے اختیارات وہی ہیں، لیکن اب امامت مختلف طریقوں سے امت کو لے کے چل رہی ہے۔ بسم اللہ۔ ہر دور کے امام کا تقاضا دور کے مطابق ہے۔ اب اس میرے مولا کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کربلا کے بعد اس میرے مولا پہ 3 چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ۔ پہلا، بطور امام نفاذ شریعت محمد۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا کام، انقلاب کربلا کو روئے زمین پر نشر کرنا۔ تیسرا کام، اس دور کے ظالم حکمران کے سامنے قیام کرنا۔ بے شک۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ یہ تینوں کام منبر پہ کہہ دینا بڑا آسان، ان کا سامنا کرنا، ان کو کیسے انداز میں، یہ صرف اس امام کا خاصہ ہے۔ بسم اللہ۔ اس میرے مولا نے کربلا کے بعد جو پہلا کردار ادا کیا، اس میرے مولا نے کربلا سے شام تک جو سفر کیا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ شام میں جا کے اس میرے مولا نے ایک تقریر کی ہے۔ یہ پہلی تقریر آپ کو بتائے گی کہ یوں سمجھیں کہ پوری نہج البلاغہ ایک ہی بات ہے۔ جب یہ دربارے یزید ملعون میں کھڑے تھے روش کے اندر، تو اس نے اپنے کرائے کے خطیب کو منبر پہ لا کے کہا کہ چل تو کچھ بتا، کچھ سنا۔ تو اس کرائے کے خطیب نے لوگوں کو بنی امیہ کے فضائل سنانے شروع کیے۔ بنی امیہ یہ تھے، بنی امیہ یہ تھے، بنی امیہ یہ تھے، پورا تاریخ میں اس کی تقریر لکھی۔ یہ بولتا رہا اور مجمدات دیتا رہا، یہ بولتا رہا مجمدات، بولتا رہا مجمدات۔ جب یہ خاموش ہو گیا تو اب تقریر شروع ہوئی میرے مولا کی۔ میرے مولا کا پہلا جملہ ہی میں کہتا ہوں کہ یہی پڑھ کے خاموش ہو جائے تو کیا فساد۔ مولا نے ہاتھوں میں ظاہراً ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑی، امام نے اس خطیب کے کہا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ امام نے منبر اور لکڑیوں کے ڈھیر کا فرق سمجھا۔ جہاں سے علی کو بھونکا جائے وہ منبر نہیں ہوتا۔ اے کرائے کے خطیب، یہ لفظ ہے امام، اے کرائے کے خطیب، تو نے مخلوق راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ مخلوق راضی کرتے کرتے تو نے اللہ ناراض کر دیا۔ کیا کہنے میرے مولا سید الساجدین، تو نے خط کھینچ دیا، تو نے دنیا کو بتا دیا کہ خطابت میں یہ بھی حصہ ہے۔ کچھ ایسے خطیب بھی ہوتے ہیں جو مجمع راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیتے ہیں۔
جو راضی مجمع کرتے ہیں ناراض اللہ کرتا ہے. اے کرائی کے خطیب تمہیں مجمع راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ کہہ کے امام نے کہا اتر اس لکڑیوں کے ڈھیر سے. تو نے بنی امیہ کا تعارف کروایا, میں تمہیں بتاتا ہوں. بڑا طویل خطبہ ہے لیکن کیونکہ مجھے امام کی زندگی کے دوسرے پہلو پڑھنے ہیں, میں یہاں سے صرف فصاحت کا ایک باب پڑھوں گا کہ فصیح. بسم اللہ. امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں جو کسی کے پاس ہے. یہ خطبہ ہے سید الساجدین کے جملے. مولانا فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی کے پاس ہے, 7 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں بسم اللہ. جو کسی کے پاس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا فرمایا تیرے پورے بھرے ہوئے مجمع میں واحد اکیلا ہوں جو اپنے حسب اور نسب پہ ناز کر سکتا ہے. میں اکیلا ہوں جو اپنے حسب اور نسب پہ ناز کرتا. خطبہ سید الساجدین اور کل سے ممبر پہ نہ امام نے 6 چیزیں عطا کی. پہلی چیز علم, علم, بسم اللہ. سخاوت, فصاحت, ماشاءاللہ. شجاعت. چھٹی چیز پڑھوں گا تمہارے چہروں پہ تبسم آئے گا. علم, علم, سخاوت, فصاحت, شجاعت. چھٹی چیز فرمایا نیک ماؤں کے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے. بچوں کے دلوں میں ہماری کتنا بڑا دانا تھا ظاہر قیدی کا آزاد لوگوں کو. کتنا بڑا سب تھا. یہ کہاں کھڑے ہو کے علی بول رہا ہے, اس منبر کے سامنے بول رہا ہے, اس تخت کے سامنے بول رہا ہے جہاں سے 20 سال علی کو گالیاں دی جاتی رہی. اس تخت کے سامنے کھڑا ہو کے بظاہر قیدی بول رہا ہے کیونکہ پورا جو سامنے مجمع تھا ان کے دل میں ان کی محبت نہیں تھی. ہمارے پاس چھٹی چیز ہے نیک ماؤں کے بچوں کے دلوں میں. سب سر جھک گئے. نیک ماؤں کے بچوں میں. یہیں پہ رک جاؤں تو آج کی تقریر یہیں پہ ختم ہو جائے. مولانا نے فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. علم سجاد مولا کی نظر میں فضیلت نہیں, چیز ہے. جہاں کی تقریر آج ختم ہو رہی ہے کل سے یہیں سے چلیں گے. مولا فرماتے علم ہمارے گھر کی فضیلت نہیں ہے, ہمارے گھر کی چیز ہے. اے میرے مولا سید الساجدین تو نے دمشق کے دربار میں کھڑے ہو کے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا. آپ نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ان میں سے علم ایک چیز ہے, علم ایک چیز ہے, علم ایک چیز ہے. خدا کہتا میں نے آدم کو سجدہ کروایا تھا علم کی وجہ سے, آدم کو سجدہ کروایا تھا علم کی وجہ سے. جس وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا تھا اہل بیت کے گھر میں وہ چیز ہے. وہ چیز انہوں نے آدم کو عطا کی. تو یہ آدم کو جو چیز دیں تو آدم کو سجدہ ہو جائے. علم ان کا فضائل نہیں, عالم ہونا علی کا فضائل نہیں, علم علی کی چیز ہے. بس انشاءاللہ یہیں سے کل سے بات آگے بڑھے گی اور پھر مولانا سید الساجدین کا کربلا کے بعد کیا کردار رہا, کیا کیا خروج ہوئے, اور بالخصوص ایک مجلس جناب زید پہ پڑھیں گے. کربلا کے بعد ایک مرکزی قیام
रोते इसलिए थे लोगों को बताएं कि करबला में हुआ क्या। कहती नहीं थे। सदा तशरीफ फरमाए मैं माफी मांग के हुआ, कहती नहीं थे। कहती होता तो करबला में आके बाप को दफन कैसे करता। अगर ये शाम में कैद था तो करबला में हुसैन को दफन कौन करता। 13 मुहर्रम बनी असद पहुंचे, आज 20 मुहर्रम, आज जहर मिली है तुम्हारी सीमा में। आज जहर मिली। अब इसके बाद 4 रातें तड़पा है हुसैन। चलो जो रो पड़े हो अगले जुमला मुझे तुम बता देना, उस सवाल का जवाब देना। जहर सबसे पहले असर कहां करती है? हाय हुसैन, जिगर पे असर करे जिसका जिगर ही शाम खा गया। हसन को जहर मिली थी, टुकड़े जिगर के हुए थे। जहर ने जहां असर करना था वो खून करके सजाद की आंखों से। करबला के बाद 13 मुहर्रम बनी असद मुताबिक वादा हुसैन और मुआहिदा हुसैन के कबीला बनी असद के लोग करबला के टीलों पे आए। इन्होंने बिखरी हुई लाशों को, मैं मुख्तसर मुसाइब पढ़ूंगा लेकिन पहाड़ है मुसाइब का अगर बर्दाश्त कर सको। जब इन्होंने करबला में आके मक्तल की हालत देखी है तो मैं मक्तल से एक जुमला पढ़ने लगा हूं। कबीला बनी असद के लोगों ने जो मक्तल की हालत देख के पहला जुमला कहा, इन्होंने कहा ये हुसैन इब्ने अली, हमने 2 मुहर्रम को तेरे साथ वादा किया था कि हम तेरी और तेरे बेटों की और तेरे सहाब की लाशें दफनाएंगे। ए हुसैन हमें माफ कर देना, हम अपना वादा पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि तूने कहा था कि लाशें दफनानी है। हमें क्या पता यहाँ तो बदन के टुकड़े पड़े हुए हैं, हमें क्या खबर कि कौन सा टुकड़ा किसका है। हमें क्या खबर, यहाँ तो बदन के आज़ा बिखरे हैं, यहाँ तो बदन के टुकड़े बिखरे हैं। हमें क्या पता ये किसके आज़ा है। अभी बनी असद रो रहे थे कि टीला करबला में एक गर्द फटी, एक गुबार साफ हुआ, एक सवारी से एक झुकी हुई कमर वाला जमीन पे आया। आगे कह लगा ए बनी असद के मर्दो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है। उसने जमीन पे आके एक एक टुकड़ा उठाया, टुकड़ा उठाता था, रो के कहता था ये मेरे कासिम का हाथ है, ये मेरे अकबर का कांधा है, ये मेरे औन का बाजू है। ये एक एक टुकड़ा बताता गया, लाशें बनाता गया, एक एक टुकड़ा इकट्ठा करता गया, लाशें बनाता गया, एक एक टुकड़ा इकट्ठा करता गया, लाशें बनाता गया। जो ही ये पहुंचा फुरात के किनारे पे, एक बार जमीन पे गिर गया, रोने लगा आए मेरा चचा बा। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा मातमियों से। हम तुम्हारे डर से पढ़ देते हैं कि हजरत अब्बास के सिर्फ बाजू कलम हुए थे। मुझे अलमे अब्बास की कसम है, सबसे ज्यादा इन्होंने अब्बास की लाश को काटा था। इन्होंने अब्बास की लाश को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे आखिर में एक लाश पे सजाद आए, वहां पर एक सरबरीदा लाश नजर आई। आवाज ये है मेरे बाबा हुसैन का लाशा। मैं आखिरी 30 सेकंड पढ़ूंगा और जुमले मजमे में ऐसे लगेगा कि सैयदा ने तुम्हें गिरिया एजाज में बख्श दिया है। जो ही मौला हुसैन के लाशे के बारे में सैयदुल सादिदीन ने बनी असद को बताया, बनी असद का एक बूढ़ा हुसैन के बेटे के कदमों में गिरा, रोके के अगर ये हुसैन की लाश है तो बता इसके सीने पे ये गोश्त का टुकड़ा क्यों है। आवाज आई ये गोश्त का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे भैया अली असगर का लाशा है। जब लाशें बवाल हो रहे थे, हुसैन का लाशा अली असगर की लाश पे आया। आज भी करबला में जाओ, असगर हुसैन के
سینے میں دفن ہے. رباب کے بیٹے کی کبر پوری کربلا میں نہیں ہے. رباب کا بیٹا آج بھی حسین کے سینے, آج بھی رباب کا بیٹا, آج بھی رباب کا بیٹا حسین کے سینے میں دفن ہے. چلو گریہ یہاں تک آ گیا تو یہ باب الحوائج کا تذکرہ ہے. حسین کا یہ بیٹا باب الحوائج ہے. مشکل سے مشکل دعا زبانوں میں لے کے آؤ, میں اگلا جملہ پڑھوں. یہ حسین کا سب سے چھوٹا بیٹا, سب سے زیادہ دفعہ قتل ہونے والا بیٹا. اکبر کو ایک بار پرچھی لگی, عباس کو ایک بار نیزہ لگا. اے سیدو غیر سیدو مجھے معاف کر دینا, ایک دفعہ ہرمل کے تیر سے قتل ہوا, ایک دفعہ خولی کے نیزے سے قتل ہوا, تیسری بار تب قتل ہوا جب قاتل نیزے پہ اصغر کا لاشا لے کے خیام کے باہر گیا. جا کے کہنے لگا بتاؤ اس بچے کی ماں کون ہے. رباب سمجھی کہ شاید بیٹے کا لاشا دے گا. اصغر کی ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہتی ہے مجھے غریب کا بیٹا ہے. اس ملاؤں نے نیزے کی انی سے اصغر کا لاشا اتارا, زانو پہ اصغر کا لاشا رکھا, اپنی جیب سے خنجر نکالا, اصغر کی گردن پہ خنجر رکھا. سکینہ ریل